وبه نستعين صلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج اعتکاف کا پہلا دن ہے اور بہت سے ہمارے نئے ساتھی بھی آئے ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند ضروری باتیں عرض کر دی جائیں جن کا تعلق اعتکاف سے ہے اور یہاں کے اجتماعی قیام سے۔ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اہم ترین عبادتوں میں سے، اس لیے کہ آدمی اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاتا ہے کہ اس امید میں کہ جو دنیا کے انتشار میں وقت گزرا ہے اس سے ہٹ کر اس کو ایک یکسوئی نصیب ہو اور اللہ کا قرب جو یکسوئی چاہتا ہے اس کے ذریعے سے وہ قرب نصیب ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں استحضار نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اعتکاف رسمی نہ ہو، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم بھی مسجد میں آ کر اپنا بستر ڈال کر پڑ گئے اور یہ ہم کو خیال نہیں ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے اور ہمیں کس طرح اپنی نیت کو مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور یہ 10 دن کی نیت، اعتکاف کی نیت ہم نے کی ہے جو کہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا، کبھی اس میں تخلف نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ آدمی کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ اعتکاف کا عمل تو بہت بڑی عبادت ہے، آپ کی سنت ہے، بڑی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف ہمیں کرنا ہے۔ یہ ایک رسمی چیز نہ ہو کہ ہم پڑھ گئے آ کر مسجد میں، ہمیں خیال بھی نہ ہو کہ ہم کیوں یہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف یکسوئی چاہتا ہے، یکسوئی جتنی زیادہ ہوگی اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب اگر ہم مسجد میں آ کر اپنا اس کو گھر بنا لیں، جو ہمارے معمولات گھر کے ہیں، باہر کے ہیں، مسجد کے باہر کے، وہی معمولات یہاں بھی رہیں، تو اس اعتکاف کا کیا بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر مسجد کا جو حق ہے اس میں بھی بہت کچھ حق تلفی کی شکلیں ہوں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یکسوئی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور یکسوئی جو ہے اس میں ایک بات یہ کہ ہم مجلسیں نہ لگائیں، آپس میں بیٹھ کر باتیں نہ کریں۔ بہت سے بھائیوں کو دیکھا ہم نے کہ لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں، سونے کے لیے لیٹے، رات کے 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، 1 کے قریب ہو رہا ہے اور لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی بیٹھ کر کچھ تلاوت کرے۔ اگر نہیں نیند آ رہی ہے تو وہ سونا فرض تو نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، آدمی جاگے، عبادت میں مشغول ہو۔ تو یکسوئی چاہیے اس میں، ایک تو یہ کہ باتیں نہ ہوں، سب سے زیادہ نقصان باتوں سے ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مرض ہم لوگوں کے اندر باتیں کرنے کا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زور زور سے بولنے لگتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایک تو نقصان اپنا ہے، یکسوئی میں خلل خود اپنے لیے خلل ڈال رہے ہیں اور دوسروں کی بھی یکسوئی متاثر کر رہے ہیں۔ باتیں کریں گے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، سب کے لیے حرج ہے اس میں۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ منٹ میں، آدھے منٹ میں آپ بات کہہ دیجیے۔ بیٹھ کر باتیں کرنا یا لیٹ کر باتیں کرنا انتہائی مضر ہے۔ اس کے علاوہ باتوں ہی میں یہ بھی شامل ہے کہ موبائل کا بے ضرورت استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے کل بھی عرض کیا یا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موبائل کا زائد استعمال بھی یکسوئی کے انتہائی منافی، بلکہ
میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں باتیں کریں گے کسی ایک سے دو سے کریں گے تو بہرحال یہ غلط ہے، اور موبائل میں تو بڑی آزادی ہے دنیا میں، کسی چاہیں آپ باتیں کریں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ موبائل کا استعمال یہاں نہ کریں، آپ زیادہ تر موبائل کو بند رکھیں۔ نمازوں میں تو بند رکھتے ہی ہیں، یہ بھی آپ گویا کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئیں تو ایک طرح سے نماز میں ہے، تو آپ اگر دل دوسری طرف لگا کے رکھیں گے، گھنٹی بج رہی ہے، فلاں کا میسج آیا اور فلاں یہ بات کہی، تو آدمی کو یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے موبائل کو بند رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے گھر، آپ کھول لیں، بات کر لیں، پھر بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک بات ہم نے دیکھی کہ بہت سے لوگ بیٹھے اب خبریں سن رہے ہیں موبائل میں۔ بھائی یہاں آپ یکسوئی کے لیے آئے ہیں، موبائل کھول کر جو خبریں سنیں گے آپ تو اس میں کیا کیا لغویات آئیں گی، مزید میں تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو ملٹی میڈیا موبائل ہوتا ہے ظاہر اس میں تصویریں بھی آتی ہیں، اور تصویروں میں نامناسب تصویریں بھی آتی ہیں، جو اس میں ایڈ آتے ہیں تو ظاہر اس میں ایڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسجد میں آپ یہ سب تماشے کریں گے تو اس سے تو بڑا نقصان ہوگا، جو یکسوئی ہے انتہائی متاثر ہوگی۔ کل میں نے دیکھا کوئی صاحب خبریں سن رہے اور نہ جانے کیا سن رہے ہوں، جو بھی سن رہا ہوں، میں یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ یہاں 10 دنوں میں آپ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ آپ تقریریں وغیرہ موبائل میں سنیں۔ بھئی تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں، آپ براہ راست سن رہے ہیں، کافی ہیں یہ، آپ اپنا ذہن اور دوسری طرف مت لگائیے، جو جتنا وقت بچے وہ آپ تلاوت میں لگائیے، اللہ کی طرف توجہ۔ آپ اگر زبان نہیں ہل رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ مراقب بیٹھ جائیے، یہ سمجھ کے بیٹھ جائیے کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو رحمت مل جائے گی۔ ہم اپنا برتن الٹا کر دیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی توجہ کر رہا ہو اور ہم توجہ دوسری طرف کر لیں تو توجہ کرنے والا کہاں توجہ کرے گا، جو ملنا ہے وہ ہمیں کہاں ملے گا۔ تو اس لیے جتنا ممکن ہو ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا کے بیٹھیں۔ باتیں ہم کریں گے تو ظاہر ہے ادھر ادھر کی ہوں گی باتیں، یہ الگ بات ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں ہم بیٹھ گئے، آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہم یہاں آپ سے کیا بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بات کا کہنا اگر ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں تو، اور بات کا آپ کا سننا اس میں بھی شرط ہے کہ اللہ کے یہ سن رہے ہیں، تو یہ سب عبادت ہے۔ لیکن ہماری نیت خدا نخواستہ خراب ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو یکسو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، یہ گویا کہ میں نے کل بھی عرض کیا، یہ سال بھر کا خلاصہ ہے، سال بھر کا 12 مہینے کا خلاصہ رمضان ہے، اور رمضان کا خلاصہ یہ 10 دن ہے۔ اس میں اگر ہمیں کچھ مل گیا تو یہ سال بھر ہمارے کام آئے گا۔ بیٹری جیسے چارج ہوتی ہے، پہلے بھی بات عرض کی گئی تھی، بیٹری چارج ہو گئی، صحیح چارج ہوئی، کوئی مانع نہیں ہے، کنیکشن صحیح ہے، تو یہ بیٹری چارج ہونے کے بعد جتنی دیر کے لیے آپ کو ضرورت ہے وہ کام دے گی، اور اگر چارجنگ صحیح نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ تو یہ تو ہم یہاں چارجنگ کے لیے آئے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر خدا نخواستہ اگر اپنا وقت اس میں ہم ضائع کریں تو یہ مناسب نہیں۔ جتنا ممکن ہو تلاوت میں اور اذکار میں، درود شریف میں، استغفار میں، ان اوراد میں وقت گزاریں، اور اگر بہت تھک گئے تو تھوڑا بیٹھ کر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس میں بھی تھک گئے لیٹ جائیے، سو جائیے۔ آپ کو سونا بھی عبادت ہے، کیسی نعمت ہے اللہ کی، سونا بھی عبادت ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اللہ کا گھر سمجھ کر سوئیں، اپنا گھر سمجھ کے نہ سوئیں، اللہ کے گھر سمجھ کے سوئیں، تھوڑی توجہ کے ساتھ سوئیں، آداب کے ساتھ سوئیں۔ سوتے وقت ضرور کوئی چیز اپنی بچھائیں، چادر ہو، موٹی چیز ہو، بچھا کر سوئیں، یہ آداب مسجد میں شامل ہے۔ یہ دوسری بات ضروری ہے کہ ہم مسجد کے ماحول میں ہیں تو ہمیں مسجد کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے مسجد کی تلویث ہو، مسجد گندی ہو۔ یہاں تک کہ لکھا ہے حضرات علماء نے کہ داڑھی میں کوئی چیز تنکا پھنسا ہے، کوئی چیز ہے، نکالا مسجد میں ڈال دیا، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف۔ آپ کوئی چیز ایسی ہے آپ اٹھا لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے، اور باہر جا کے ڈال دیجئے جب جانا ہو، اگر فوراً جا سکتے ہیں فوراً جا کے ڈال دیجئے، فوراً نہیں جا سکتے جیب میں رکھ لیجئے، جب باہر جائے تب ڈال دیجئے۔ اسی طرح لباس کا بھی خیال رکھیے کہ مسجد میں آپ ہیں تو بہت زیادہ لباس اتار کر سونا بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ یہاں کرتا اتار کر سونے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کرتا پہن کے سوئیے، یہاں یہ اللہ کا گھر ہے۔ تھوڑا سا یہ دھیان رہے کہ ہم کہاں پر ہیں، تھوڑا فرق ہو گھر کے سونے میں اور یہاں کے سونے میں، تو انشاءاللہ اس سے استحضار کی کسی نہ کسی درجے میں کیفیت باقی رہے گی۔ اور پھر یہ کہ جو آداب مسجد ہیں ان کا خیال رکھیے، آپ اجتماعی نظام میں ہیں تو کسی کو تکلیف نہ پہنچے،
یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ ہم اجتماعی نظام میں ہیں تو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری تلاوت سے، ہمارے ذکر سے، اس سے بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اس میں اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، وہ اوقات جس میں بعض لوگ سوتے ہیں، سونے کے اوقات ہیں، آرام کے اوقات ہیں، اب اس میں آپ تلاوت زور زور سے کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں۔ یہ ایک اصولی بات میں بتاتا ہوں کہ درمیان کی جو مسجد ہے یہ درمیان یہ رات بھر کھلی رہتی ہے اور اس میں لائٹ بھی کھلی رہتی ہے، کھلی رہے گی۔ جس کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وہ یہاں آ کر کرے، کوئی حرج نہیں، اور بلند آواز سے بھی کرے تب بھی حرج نہیں، اس لیے کہ یہاں یہ آواز باہر ایسی نہیں جاتی کہ وہ حارج ہو۔ لیکن جہاں لوگ سو رہے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ زور زور سے تلاوت کریں تو یہ مناسب نہیں، وہاں زور زور سے ذکر کریں تو یہ مناسب نہیں، یہاں کریں۔ ایسی وہاں لائٹ جلا لیں تو یہ بھی مناسب نہیں۔ بعض معذور ہیں، کمزور ہیں، ان کو سونا ضروری ہے، ان کو سونے دیجیے۔ یہاں بیچ کی مسجد میں ہے، تلاوت کیجیے، نمازیں پڑھیے، جو بھی آپ کو کرنا ہے یہاں کر کیجیے، یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں آپ۔ اور باقی جو ایسے اوقات ہیں جو سونے کے نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں آدمی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کہیں بھی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ تھوڑا خیال رہے کہ اگر کوئی کسی وقت سو ہی گیا، اس کے بغل میں ہی سو رہا ہے، تھوڑا آواز کو ایسا کر لے کہ اس میں تکلیف نہ ہو دوسرے کو۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں، اجتماعی نظام میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں ہم غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں، استنجے کے لیے جائیں گے، کسی کی چپل پہن لی اور لے کے چلے گئے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، گناہ کی بات۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ آپ نے چپل پہن کے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اب بیچارہ ہوا آیا، آپ چپل تلاش کر رہا ہے، چپل نہیں مل رہی، آپ چور نہیں، آپ چرا کر نہیں لے گئے، لیکن آپ نے تکلیف پہنچائی۔ وہ آیا، اس کو چپل نہیں ملی، آپ کو گناہ ہوگا، اور رمضان کا گناہ معمولی گناہ نہیں، اور پھر ان دنوں کا، 10 دنوں کا، مبارک دنوں کا۔ تو یہ غلطی مت کریں، اپنی چپل پہنیں پھر استنجے کو جائیں، کسی کی چپل پہن کر نہ جائیں۔ استنجے کو جائیں تو وہاں صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ آپ فارغ ہو کے آ گئے، آپ نے پانی نہیں ڈالا، اب جو گیا اس کو وہاں جا کر تکلیف پہنچی، یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی گناہ کی بات۔ آپ صفائی کر کے آئیں، یہ ایک ضروری بات ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں، اپنے آپ کو، دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اور دوسرے تھوڑا سا ایثار سے کام لینا چاہیے، ثواب کا مہینہ ہے، اور ایثار میں تو اللہ کے یہاں بڑا جو ثواب ہے۔ آدمی کھانے پہ بیٹھا ہے، آدمی کہیں ایسی جگہ پر ہے، اچھی جگہ ہے، پنکھے کے نیچے ہے، گرمی کا زمانہ آ رہا ہے، آ گیا ہے بڑی حد تک، تو اب اگر تھوڑا سا اپنے بھائی کو موقع دے دیں، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس میں آپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ کھانے میں بھی پہلے آ گئی روٹی، آپ نے بھائی کو دے دی، اور زیادہ اہتمام دوسرے کا آپ نے کیا، اپنی فکر سے زیادہ آپ نے دوسرے کی فکر کی۔ بہرحال یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے بہت ترقی ہوتی ہے۔ بعض ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کھانے پر آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایثار ہے یا خود غرضی ہے۔ اس میں اگر وہ ایثار سے کام لیتا ہے، اچھی چیز دوسرے کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے، تو یہ بھی بہت سلوک کے راستے میں خاص طور سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز، اس سے ترقی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو آدمی دوسرے کا خیال رکھے۔ اور کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وضو خانہ جو ہے، اس میں جو حصہ مسجد کی طرف ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، اور جو حصہ ندی کی طرف ہے وہ مسجد سے باہر ہے۔ تو جو ہمارے معتکفین حضرات ہیں وہ ادھر کے حصے میں وضو کریں، اور یہ بھی اثار والی بات ہے، جو غیر معتکف ہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ وہ اگر ادھر چلے جائیں گے تو یہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ ایک بات اس میں اور ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، کبھی اسی کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو پتھر ہے بیٹھنے والا اس کو گیلا کر دیتے ہیں، اور بعض مطلب کم نظر کے لوگ جاتے ہیں اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ پریشانی ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ بھی مناسب نہیں، وہی پتھر کیوں ہیں؟ بیٹھنے کے لیے ہیں، اس پر پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، تو ان کو بھی صاف رکھیں، ان کو نہ بھگوئیں تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں آنے والا بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اور مسجد کی تعظیم کا بہت زیادہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات فرمائی، اور کئی جگہ ان کے حالات میں یہ بات دیکھی کہ اگر آدمی مسجد کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، تو یہ اس کے لیے بڑی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کے لیے بڑی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے واقعات بھی ہیں کہ ایک مرتبہ دہلی میں تھے، مسجد غالباً اکبر آبادی مسجد میں، جو اب تو ختم ہو گئی،
یہ انگریزوں کے زمانے میں اس کو ڈھا دیا گیا تھا۔ تو وہاں حضرت تھے، ایک مرید ملنے کے لیے آئے اور اندر باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ان کو استفراغ ہوا، یعنی قے ہونے لگی۔ سید صاحب نے یہ دیکھا تو فوراً اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ وہ قے مسجد میں نہ گرے، تلبیس سے مسجد نہ ہو، مسجد گندی نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ہاتھ میں قید ان کی آئی، دوسرے قید ہاتھ میں لینا آسان کام نہیں، تو حضرت کی طبیعت میں بھی وہ کیفیت پیدا ہوئی، تو فوراً وہ دامن پھیلایا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے بھی قید ہونے لگے، اور ان کو لے کر مسجد کے باہر چلے گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل اس قدر پسند فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے خاص مقامات عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، دیکھنے میں کام ہے بہت آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، یہ تو بہت آگے کی چیز تھی، لیکن بہت سے کام آسان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ ہم نے کوئی اپنا سامان ٹھیک کرتے ہوئے کوئی زائد چیز نکالی اس میں سے، اور بجائے اس کے کہ ہم باہر ڈالیں مزیدی میں ڈال دیں، تو ہمیں اگر یہ کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان، اور اس کے برعکس کسی دوسرے نے ڈال دیا اور بجائے اس کے کہ ہم اس سے کچھ کہیں، ہم خود اٹھے اور وہ چیز اٹھا کر ہم نے باہر ڈال دی، تو یہ ترقی کا ذریعہ۔ تو مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، کوئی چیز بے ترتیب نہ کریں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر صاف ہم کریں گے اللہ خوش ہوگا۔ اس کی بھی آپ دیکھیے مثال ہے کہ آپ کا گھر کہیں گئے، آنے سے پہلے کسی نے خوب صاف کر دیا، چمکا دیا، آپ آئے تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ گھر پورا صاف، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بھئی کس نے کیا، اور جو کرے گا اس کو آپ دل سے دعا دیں گے، دل سے دعا نکلے گی۔ اللہ تو قادر ہیں، ان کے پاس سارے خزانے ہیں۔ تو اگر یہ مسجد کی صفائی کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہماری راستے کھلیں گے، ہمارے لیے یہ ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک انتظامی چیز یہ بھی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی باہر کے لوگ آ جاتے ہیں، تو اپنے سامان کی بھی حفاظت کریں، اور خاص طور سے یہ مصیبت موبائل ہی کی ہوتی ہے، یہ چوری بھی ہوتا ہے۔ تو آپ موبائل کیوں ہر وقت جیب میں رکھتے ہیں، یعنی اس میں سامنے رکھتے ہیں؟ آپ یا تو ایسی جگہ رکھیے کہ بس بند ہے اور اندر رکھ دیا گیا، اب کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، لگا کے چلے جاتے ہیں چارجنگ پر، اب وہ بج بھی رہا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بج رہا ہے، آدمی نہیں ہے، موقع اچھا ہے، اب وہ ہاتھ صاف کر دیا اس کو۔ تو اس کی حفاظت کریں، آپ اندر رکھ دیں، اور خاص طور سے گھنٹی وغیرہ میں بھی اس کا خیال رہے کہ اس میں موسیقی وغیرہ نہ ہو۔ الحمدللہ ابھی تو اللہ کا شکر یہ چیز سامنے نہیں ہے، بعض مرتبہ ہوتا تھا ہی، ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے موبائل میں موسیقی بجی، یہ گناہ کی بات ہے۔ اور پھر مسجد میں آپ ہیں، اول تو بند رکھیے، آپ کبھی ضرورت کھولنے کی تو کھول کے بات کر لیجیے، بھی بند کر دیجیے۔ اور ایک اصولی بات ہے کہ موبائل میں ہمیشہ آپ ایسی گھنٹی لگائیے سیدھی سادی ہو، سیدھی سادی گھنٹی لگائیے، موسیقی وغیرہ مت لگائیے۔ اور بعض لوگ بہت دینداری سمجھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید لگا دیتے ہیں، دعائیں لگا دیتے ہیں، اذان لگا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں تو مقصود ہیں، یہ ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے اذان لگائی، جیسے ہی بجا بند کر دیا، اب تو سنیے بیٹھ کے اس کو، تلاوت آ رہی سنیے، اور پھر آپ باتھ روم میں وہاں بجنے لگاؤ، اب آپ کیا کریں گے، بند کر دیں گے اس کو، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید سنیے، ادب کے ساتھ سنیے، اہتمام کے ساتھ سنیے، اس کو مقصود بنائیے۔ یہ ذریعہ نہیں ہے کہ آپ موبائل کی گھنٹی بنا رہے ہیں، اس کو ادب کے خلاف ہے یہ۔ تو اس لیے نہ یہ صحیح ہے نہ وہ صحیح، نہ موسیقی ہونی چاہیے، نہ غلط گھنٹی ہونی چاہیے، نہ اس میں قرآن مجید کی آیتیں لگائیے، نہ دعائیں لگائیے، نہ اذان لگائیے، سیدھی گھنٹی لگا دیجیے، سیدھی سادی گھنٹی لگا دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہلکی رکھیے ذرا مسجد میں خاص طور سے، ورنہ دوسروں کو خلل ہوتا ہے۔ ابھی ایک بات یہ بھی ہوئی، لوگ الارم لگاتے ہیں جاگنے کے لیے، اور وہ الارم بجتا ہی رہتا ہے، اٹھتے ہی نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی قریب والے سے کہہ دیجئے کہ الارم تو لگایا ہے ہم نے، پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے تو ہمیں اٹھا دینا، کوئی بھی اٹھا دے گا، ورنہ الارم بجتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی خلل ہوتا ہے۔ آپ کو اٹھنا ہے اپنے وقت پر، آپ بھی نہیں اٹھ پا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی حرج ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی وہ ساری چیزیں جو حارج ہوتی ہوں اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بنتی ہوں، ان سے ہم کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کا استحضار خوب اچھی طرح کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ سے لینے کے لیے آئے ہیں، تو جتنا وقت ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزرے گا، اتنا ہی زیادہ گویا کہ ہمارا برتن کھلا ہوا سامنے ہوگا اور ہم مانگنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تو بڑے سقی ہیں، داتا ہیں، دینے والے ہیں، ہمارا برتن خالی نہیں رہے گا، ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم متوجہ نہیں ہیں، وہ متوجہ ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بے شرمی کی بات بھی ہے ایک طرح سے، اور محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے
اور ہم لینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ سونے میں بھی ایک نظام بنا لیں، یہ نہیں کہ آدمی سو رہا ہے سوتے ہی چلا جا رہا، بھئی تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا یہاں سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے آگے کی چیز ہے کہ اٹھ کر کچھ آپ تلاوت کریں، اس کا اہتمام زیادہ کریں، کچھ ذکر کریں، اپنے کام کو، اپنے اوقات کو اچھے ان کاموں میں لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ رات میں آپ کی تراویح مکمل ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے، اچھا ہے اگر آپ کو لیٹنا ہے، سونا ہے، جلدی سو جائیے، 11 بجے لیٹ جائیے، اب بیٹھ کے باتیں کریں گے تو یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کر کے اٹھ جائیے، کمر سیدھی ہو گئی، اس کے بعد آپ اٹھ گئے، 1 بجے اٹھ گئے یا آگے پیچھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سو لیے، اب اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے آدمی، نمازیں پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ اور بہت سے ہمارے ساتھی عجیب ہیں، ماشاءاللہ سوتے ہیں، رات کو سونا شروع کریں گے تو جب تک ہمارے بھائی سفیان اٹھائیں گے نہیں، آ کر زبردستی زور زور سے اٹھائیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں وہ آسانی سے، اور 5 دفعہ 4 دفعہ اٹھانا پڑتا، اور پھر کمال یہ ہے کہ نماز پڑھ کے پھر سوئیں گے تو 11 ساڑھے 11 بجے تک سوتے رہیں گے۔ تو بھئی ہم یہاں صرف سونے کے لیے آئے کیا؟ اس کا تھوڑا سا لحاظ کریں۔ میں نہیں کہتا آپ نہ سوئیں آپ، بھئی نیند کتنی ہونی چاہیے؟ اطباء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک، 8 گھنٹے اگر آپ سو لیے تو بہت سو لیے، بہت اچھی بات ہے، آپ سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ 15 گھنٹے سوئیں تو پھر تو کمال ہے۔ اس کا بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا نظام بنائیں، ترتیب بنائیں۔ آپ رات کو جاگے ہیں، پوری رات جاگے، کوئی حرج نہیں، آپ سو لیں، 11 بجے تک بھی سوئیں، کوئی حرج نہیں، 11 بجے اٹھ جائیں، 11:15 تک اٹھ جائیں، اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ 5 بجے آدمی لیٹ سکتا ہے نماز سے فراغت کے بعد، تو بہت وقت ہو جاتا ہے۔ 5 سے اگر سو جائے آدمی تو 10 بجے 5 گھنٹے ہو جائیں گے، اور 11 بجے 6 گھنٹے ہو جائیں گے، اور پھر تھوڑا سا آپ کو موقع مل جائے گا، ظہر بعد تھوڑا آرام کر سکتے ہیں، تو یہ سب ملا کے ہو جائے گا۔ تو اس کا تھوڑا سا لحاظ رہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہو، بے اعتدالی ہمارے لیے مضر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چند باتیں تھیں، ان کا کہنا ضروری تھا۔ اس کا انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمارا وقت اچھا گزرے گا، اور اللہ کے یہاں سے بہت کچھ انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ قرآن مجید رکھنے میں بھی خیال رکھیں، اللہ کا کلام ہے، مصحف ہے، ایسا رکھتے ہیں جا کے جیسے عام کتاب رکھ دی، تھوڑا اہتمام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ رکھیں، ہر جگہ نہ رکھ دیں، اور سلیقے سے رکھیں، یہ نہیں کہ ٹیڑھا ہے اب بس رکھ دیا اور اٹھ کے آ گئے، ادب سے جیسے طریقہ ہوتا ہے ادب سے رکھیں، سیدھا رکھیں، دیکھنے میں بھی ٹھیک لگے اور یہ محسوس ہو کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ سارے شاعر اللہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نسبت رکھنے والی ہیں، ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی عظمت کرے، تعظیم کرے دل سے، تو یہ دل کے تقوی کی تو بات ہے۔ جب آدمی تعظیم کرے گا، کیوں تعظیم کر رہا ہے؟ ان کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی طرف نسبت ہے، تو یہ دل کے تقوی کی چیز، تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ہم ہیں، اللہ کے مسجدوں کا خیال اور قرآن مجید کا خیال کہ بے ادبی نہ ہو، نیچے رکھا نہ جائے، اور پڑھنے میں بھی تھوڑا خیال رکھا جائے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پڑھے آدمی۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، موبائل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، تمام ہمارے بڑے علماء اس پر متفق ہیں، تو آپ موبائل میں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اچھا ہوتا ہے کہ آدمی اگر وقت ہے آرام سے سامنے قرآن مجید سامنے رکھ کر پڑھے تو اس کا لطف ایک الگ ہوتا ہے۔ باقی کوئی ادنا حرج نہیں ہے، موبائل میں پڑھنے کی پوری طرح سے اجازت ہے، آدمی موبائل میں تلاوت کر سکتا ہے۔ تو ان باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ بات آئی ہے، میں نے بات کہی تھی کہ بھئی بیچ کا حصہ جو ہے اس میں رات بھر لائٹ جلے گی اور یہاں لوگ رات بھر پڑھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ چونکہ ابھی بہت زیادہ مجمع نہیں ہے اور ایسا نہیں کیا جگہ نہ ہو دائیں بائیں اور آگے، تو بہتر یہ کہ یہاں سونے کا نظام نہ رکھیں۔ سونے کا نظام آگے حصے میں اگر جگہ وہاں بھر گئی ہے تو دائیں بائیں بھی خالی جگہ ہے، خالی جگہ موجود ہے، میں نے دیکھی ہے، تو وہاں پر بستر لگا لیں۔ بیچ کے حصے میں بستر نہ لگانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ یہ حصہ تاکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے رہے اور دشواری نہ ہو۔ ٹھیک، واہ۔
نہیں کپڑے اتارتے ہیں، بس نکال کپڑے اتار کر آپ کوٹی پہ ٹانگ سکتے ہیں۔ میں نے ایک بات کہی نا کہ اچھا ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ کپڑے نہ اتارے، کرتا وغیرہ پہن کے سونا اچھا ہے مسجد میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، ہم حالانکہ مسجد میں نہیں تھے لیکن اس کی ضرورت ایسی اختیار نہیں ہے، عام جگہ پہ تھے، حضرت کے ساتھ تھے، ہم رات کا کرتا اتار کے لیٹ گئے، لنگی پہنے ہوئے تھے، اور رات کو حضرت کو اٹھنے کی ضرورت ہوئی تو ہم ایک دم سے گڑبڑا کے اٹھے، کوئی دوا کی ضرورت تھی کیا؟ ہم کو دیکھا تو فرمایا اچھا کرتا اتار کے سوتے ہو؟ تو ہم عام جگہوں پر کہیں سفر وغیرہ میں ہوں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آدمی کرتا اتار کے سوئے۔ اپنے گھر میں ٹھیک ہے آپ کرتا اتار کے سوئیں، اچھا ہی ہے وہ، لیکن مسجد میں تو کم از کم تھوڑا سا خیال رہے۔ اگر کوئی حرج نہ، بعضوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ بغیر ان کو کرتا اتارے نیند ہی نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بہتر ہے اتار دیں، وہ ٹانگ دیں، لیکن جیب میں پیسے نہ ٹانگیں۔ معلوم 5,000 روپے جیب میں ٹانگ دیے، کرتا بھی ٹانگ دیا کھوٹی پر اور آدمی طاق میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چکر میں رہتے ہیں کہ کہاں موقع ملے، تو آپ چوروں کو موقع نہ دیں۔ بعض مطلب ہم خود دوسروں کو چور بنا دیتے ہیں، اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ پیسے وغیرہ جیب میں نہ رکھیں، جیب میں رکھیں تو کرتا پہنے ہوئے ہوں، تھوڑا سا دھیان بھی رکھیں۔